اور بھارتی سیاست کے سائے ملک سے باہر بھی محسوس کیے جاتے ہیں، کھیلوں میں بھی محسوس کیے جاتے ہیں، اور اس کا ہم نے حال ہی میں مظاہرہ T20 ورلڈ کپ میں بھی دیکھا، جس کے بعد اسے مزید متنازع بنانے کی بھی کوشش کی گئی۔ کچھ سابقہ جو عہدیدار ہیں بنگلہ دیش کرکٹ کے، ان کے بیانات کو بھی میڈیا میں لایا گیا اور پاکستان کو دوبارہ سے ایک کھیل کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی بیانات کی حد تک۔ وہ معاملہ اپنی جگہ دب گیا، لیکن سیٹھی صاحب اگلے ماہ 11-12 مارچ کو آکشن ہونے جا رہی ہے کچھ پلیئرز کی The 100 کے لیے، جو کہ انگلش کرکٹ بورڈ کے انڈر ہوتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ فرنچائزز جن کے شیئرز بیچ دیے گئے تھے، دے دیے گئے تھے، حوالے کر دیے گئے تھے، وہ IPL مالکان کے زیر اثر ہیں اور وہاں پاکستانی کھلاڑیوں کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ رپورٹس آئی ہیں دا ٹیلی گراف میں سامنے، اور اس کے بعد BBC نے اس کے اوپر پورا ہوم ورک کر کے انویسٹیگیٹ کر کے اپنی رپورٹ شائع کی، جس کے بعد مختلف کرکٹرز کی جانب سے خدشات کے اظہار کا سلسلہ جاری ہے کہ کم از کم آپ انگلش کرکٹ بورڈ کو آلودہ نہ کریں۔ سیٹھ صاحب، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ بھارت کیا چاہتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، دی 100 کے اندر 8 فرنچائزز ہیں جی، اس میں سے 4 ایسی ہیں جس کے اندر انڈیا سے انڈین بزنس مین کے سٹیکس ہیں، ہائی سٹیکس۔ تو اب یہ جو خبر ہے یہی ہے کہ وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستانی پلیئرز کو نہیں انٹر کرنا۔ اس وقت کچھ 60 سے زیادہ 60 سے زیادہ پاکستانی پلیئرز نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں فار انکلوژن ان دوز ٹیمز، اور اب وہی جو کھاتا کھلا تھا بنگلہ دیش پلیئر کے لیے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا ورلڈ کپ کے اندر کرائسس آ گیا، جی، اسی قسم کا رویہ BCCI کے کہنے کے اوپر ظاہر ہے، انہی کا کہنا ہے کے اوپر یہ جو فرنچائزز ہیں 4، انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ پاکستانی پلیئرز کو سلیکٹ نہیں کریں گے۔ نا اس کے اوپر شور تو پڑ گیا ہے، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں اچھا جی ہوں تو کاری آ گئے ہیں، انٹرفیئرنگ ان انگلینڈ۔ پہلے تو انگلینڈ واز ون آف 10 اور 12 ممبرز آف ICC، اب وہ آ گئے ہیں 100 کے اوپر۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات چلی کہاں سے تھی؟ بات چلی تھی کہ پہلے یہ کہ انڈیا نے اپنے پلیئرز کو اجازت نہیں دی کسی کی دنیا کی لیگ کے اندر کھیلنے کی، کسی لیگ کے اندر انڈین پلیئرز کی ناٹ ٹیک پارٹ۔ مگر آل اوور دا ورلڈ وہ کہتے ہیں ہر لیگ کے جو لوگ، ہر ملک کے جو کرکٹرز ہیں، ان کو ایلیجیبل بنا دیا کہ وہ IPL میں آ کے کھیلے، ایکسپٹ فار پاکستان۔ پاکستان کے پلیئرز IPL میں نہیں کھیل سکتے، دنیا کے کوئی ساری دنیا سے باقی پلیئرز کھیل سکتے ہیں IPL میں اگر سلیکٹ ہو جائے تو، مگر انڈیا کے جو پلیئرز ہیں وہ کسی لیگ میں، خواہ وہ پاکستان کی لیگ ہو یا کوئی اور لیگ ہو، جو کرنٹ پلیئرز ہیں وہ نہیں کھیل سکتے۔ ریٹائرڈ پلیئرز کھیل سکتے ہیں بٹ ناٹ کرنٹ۔ تو انڈیا بالکل ہر سٹیج پہ اپنے رولز اسٹیبلش کرتا ہے اور ان کو ٹائٹن کرتا ہے، بیکاز اس کا اب دیکھیں نا، انگلینڈ کے اندر بھی جب ان کی 8 لیگز ہیں تو ان کو کوئی لوکل بندے نہیں ملے پیسے والے جو کہ انویسٹ کریں، ان کو بھی انڈیا سے ہی لوگ آنے پڑے، 4 آؤٹ آف 8۔ تو یہ دس شوز کہ کتنی اسٹرینتھ ہے انڈیا کی بزنس کی اور کرکٹ کمیونٹی کی، ویدر ان سائڈ انڈیا اور آؤٹ سائڈ انڈیا۔ تو اس لیے آئی تھنک یہاں جو شور پڑا ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ اب انگلینڈ کا جو کرکٹ بورڈ ہے، ان کے قانون کے تحت تو یہ نہیں ہو سکتا، ایسے ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی۔ مگر پرابلم کیا ہے؟ وہ تو کہیں گے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، ہم اجازت دیں گے، ایسی اگر بات ہوئی تو ہم ایکسپیل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ کون کہے گا کہ ہم نے پاکستانی پلیئر کو نہیں سلیکٹ کیا بیکاز ہمیں انڈین گورنمنٹ نے کہا تھا؟ یہاں کہیں گے کہ میرٹ ہی نہیں ہے، ہمیں اپنا سلیکٹ کرنا تھا، ہم نے بیسٹ پلیئر سلیکٹ کیے ہیں، کوئی ہمارے پہ پریشر نہیں آ سکتا کہ جی آپ ہمیں فورس کریں کہ ہم پاکستانی پلیئرز کو سلیکٹ کریں۔ تو وہ جو 4 فرنچائزز ہیں وہ قانونی طور پہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کہہ سکتا۔ صرف یہ پھر سے ابھی بھی کہا انہوں نے کہ ایسی چیز نہیں ہو سکتی، یہ بالکل نہیں ایکسیپٹیبل، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر کریں گے کیا وہ الزام لگائیں گے ان کے اوپر کہ آپ نے پاکستانی پلیئر کیوں نہیں سلیکٹ کیا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے میرٹ کے اوپر نہیں کیا، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ نہ کریں۔ تو اس لیے یہ تو بالکل اسی طریقے کی بات ہے کہ جب BCCI کہتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کے ساتھ نہ کھیلیں پاکستان کو، ہم کہتے ہیں کوئی ثبوت دیں، وہ کہتے ہیں نہیں ثبوت کوئی نہیں، بس وہ اشارہ کر دیا تھا تو ہم نہیں کر رہے۔ اور اب تو سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ BCCI یا کوئی بھی کہہ دے کہ ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی آپ نہیں کھیلیں گے، تو اس کے ثبوت کی کسی قسم کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ بھی پوچھ بھی نہیں کوئی کرے گا حکومت سے کہ آپ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔
تو اب اس طریقے سے بی سی سی آئی اس سارے سلسلے کو لے چلی ہے. اینڈ مگر میں پہلے بھی آپ سے کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ انڈیا بی سی سی آئی کے خلاف ایک محاذ بننے جا رہا ہے, جس کے اندر پہلے پاکستان تھا, پھر اب پاکستان بنگلہ دیش ہو گیا, اب انگلینڈ کے اندر بھی لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے. آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ وہاں کے کامنٹیٹرز, پلیئرز جو ہیں وہ دے ول آل کم ٹوگیدر کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے, اس قسم کی ڈسکریمنیشن ہے, یہ ایک قسم کی ریسزم ہے. تو یہ سارے الزام لگنے شروع ہو جائیں گے, اور میرا یہ خیال ہے کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, یہ پھر تبدیلی آئے گی آئی سی سی کے اندر. اگر 2-3 لوگ اور کھڑے ہو گئے تو آئی سی سی وہاں, آئی سی سی کی دھمکی کیا ہے؟ آئی سی سی کیوں سارے لوگ آئی سی سی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وہاں, حالانکہ ان کو آئی سی سی کی جو بی سی سی آئی کی جو پالیسیز ہیں ان کو پسند نہیں ہے, مگر پھر بھی کھڑے رہتے ہیں, بولتے نہیں ہیں, بوائیکاٹ نہیں کرتے. وہ اس وجہ سے کہ انڈیا آگے سے دھمکی یہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی آئی سی سی بنا دیتے ہیں, آپ نہیں بات مانتے نکلے یہاں سے, ہم اپنی آئی سی سی بنا دیتے ہیں, پیسہ ہمارے پاس, براڈ کاسٹنگ ہمارے پاس, آئی بالز ہمارے پاس, سارا کچھ تو ہمارے پاس ہے, آپ کون ہوتے ہیں؟ نہ صحیح, ہم اپنی آئی سی سی بنا لیتے ہیں. اور یہ بائی دا وے یہ آئی سی سی فارغ ہو جائے گی اور یہی سارے لوگ اٹھ کے انڈیا کی آئی سی سی میں چلے جائیں گے, جیسے ساری دنیا کے پلیئرز جو ہیں وہ آئی پی ایل میں چلے جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آئی پی ایل ہو رہا ہوتا ہے تو انڈیا کا یہ ہے, بی سی سی آئی نے یہ کہا ہے کہ جب آئی پی ایل ہو رہا ہوگا دنیا میں کوئی اور لیگ نہیں ہوگی, پاکستانی پلیئرز تو نہیں کھیلیں گے, مگر دنیا میں اور کوئی لیگ اس وقت نہیں ہوگی. اور یہ کوئی انآفیشلی کہا گیا, اور سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے جی, سب نے اپنی لیگز پوسٹ پون کر دیتے ہیں. اس دفعہ پاکستان نے نئی لیگ پوسٹ پون کی, پاکستان از ناٹ, وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے. تو پاکستان کی جو پی ایس ایل ہے وہ اسی وقت ہو رہا ہے جبکہ انڈیا کی آئی پی ایل بھی ہو رہی ہوگی. اینڈ سو میں سمجھتا ہوں کہ اب کل کو بنگلہ دیش بھی یہ کھڑا ہو کے یہی کہے گا, اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ محاذ ایک بن جائے بی سی سی آئی کے خلاف. لیکن جس طرح سے اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے, انگلینڈ لمیٹڈ اوورز کے کیپٹن ہیری بروک بھی بولے ہیں کہ یہ ایک شیم ہوگی فار انگلینڈ کرکٹ بورڈ بھی, کہ اگر پاکستانی کھلاڑی کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے یا سنب کیا جاتا ہے. تو پی سی بی کو کیا کرنا چاہیے اپنے حق میں رائے ہموار کرنے کے لیے؟ ایسی سٹیٹمنٹس اور بھی آئیں, مائیکل وان نے جیسے خبردار کیا, سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس بارے میں کہا کہ آپ مداخلت کریں, ای سی بی کو کہا کہ آپ مداخلت کریں. دیکھیے اسی بھی میں نے آپ کو بتایا نا ابھی, ایک مورل لیول پہ وہ مداخلت کر سکتا ہے مگر امپوز نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جو 4 فرینچائزز ہیں وہ خود ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. 50% شیئر ہے تو بورڈ بھی تقسیم ہی ہوگا نا. ہاں تو بورڈ کرے نا, کچھ کرتے ہیں تو, مگر کیا وہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو آئی کانٹ سے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اب آ جائے گا پریشر باقی 4 ٹیموں کے اوپر کہ وہ پاکستان کے کوئی نہ کوئی پلیئرز جو ہیں وہ ان کو انکلوڈ کریں, اور وہ کریں گے. بیکاز دیکھیے ہر سال یہ 100 ہوتی ہے تو 7-8 پاکستانی پلیئرز میرا خیال ہے اس پہ انکلوڈ ہوتے ہیں. اور آج کل آپ نے دیکھ ہی لیا ہماری جو کرکٹ ٹیم کا حال ہے, اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ہمارے جو سو کالڈ پلیئرز ہیں جو T20 والے ہیں وہ ہماری اپنی ٹیم میں شامل نہیں ہوتے. فار ایگزامپل آپ کے فاسٹ بولرز ہیں, افریدی صاحب ہیں, اس قسم کے لوگ ہیں, وہ ہم نہیں انکلوڈ کر رہے تو یہ کہاں سے انکلوڈ کریں گے؟ تو ویسے ہی آپ کا لیول آف ایکسپرٹیز اور کوالٹی جو ہے وہ گر گئی ہے. سو آئی تھنک بات ضرور ہوگی, بٹ I don't think too many Pakistanis will be selected this year in the 100.